نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور درود و سلام ہو امام الاولین والآخرین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ گزشتہ ہم قرآن کریم کی ان دعاؤں کا تذکرہ کر رہے ہیں جو قرآن کریم میں مقبول دعائیں ہیں، یعنی انبیاء علیہ السلام کی وہ دعائیں جو اللہ نے رد نہیں کی بلکہ قبول ہوئیں، اور نبی علیہ السلام کے ساتھ ساتھ گزشتہ جتنے بھی انبیاء نے دعا کی وہ ساری اللہ تعالیٰ نے قبول کی ہے، اور اللہ نے انہیں قرآن کریم میں اس لیے ذکر کیا ہے کہ آنے والے وقت میں قیامت تک اگر کسی کو وہ معاملات درپیش ہوں جو ان انبیاء کو درپیش تھے تو وہ بھی ان دعاؤں کو پڑھ کر اپنی مناجات، اپنی التجائیں اپنے رب کے حضور رکھ سکتا ہے اور اپنے ان معاملات میں بہتری لا سکتا ہے۔ گزشتہ ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا ہم ذکر کر رہے تھے کہ جو انہوں نے بیت اللہ خانہ کعبہ تعمیر کرنے کے بعد اللہ کے حضور کی تھی کہ اللہ یہ جو کام کیا ہے میں نے، اس میں جو بھی کمی کوتاہی ہو اللہ اس پر نظر نہ کرنا بلکہ میرے اخلاص کو دے اور اس اخلاص کو قبول کر۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اس لیے کہ تو ہی سننے والا ہے اور تو ہی میرے اخلاص کو جانتا ہے۔ اسی کی اگلی آیت میں اللہ نے مزید اور دعاؤں کا ذکر کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے وہیں ایک دعا اور بھی کی، اللہ سے دعا کی ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ تو نے اس بیت اللہ کی تعمیر والے کام کو قبول تو کرنا ہے اور ساتھ میں ہمیں اپنا فرما بردار بھی بنا دے۔ مسلمین مسلم سے نکلا ہے، مسلم کہتے ہیں فرما بردار کو، اور اس کے ایک معنی کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ اپنے رب کے حضور سرنڈر کر دینا۔ جب کوئی ڈاکو آتا ہے یا پولیس نے کسی کو اریسٹ کرنا ہوتا ہے تو اس کو گن پوائنٹ پر کہتے ہیں ہاتھ اوپر کرو، سرنڈر کرو، اپنے آپ کو ہمارے حوالے کرو۔ لیکن انسان کسی ڈاکو کے آگے، کسی پولیس کے آگے بے بس ہوتا ہے، بے بسی میں سرنڈر کرتا ہے اپنے آپ کو، لیکن اللہ کے آگے جب مومن سرنڈر کرتا ہے تو وہ برضا و رغبت اپنے رب کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے کہ اللہ کسی کا کوئی دباؤ نہیں ہے، اپنی رضا سے میں تیرے آگے سرنڈر کرتا ہوں، تو جو کہے گا میں کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہر قسم کی فرما برداری کرنے کے بعد، ہر امتحان میں کامیاب ہونے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ اب ہمیں توفیق دے کہ ہم تیرے حضور اپنے آپ کو پیش کر دیں، جو تو کہے وہ کریں ہمیں۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، اور تو ہماری اس التجا کو قبول کر، ہماری توبہ کو قبول کر، ہم پر توجہ فرما۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ان کی اس دعا کو اور بیان کرتا ہے، فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اے اللہ تو توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اور اسی کے درمیان ابراہیم علیہ السلام کے وہ الفاظ بھی ذکر کیے کہ ابراہیم نے کہا اے اللہ ہمیں فرما بردار تو بنانا ہے، لیکن فرما برداری جب ہی ہماری واضح ہوگی جب ہم تیرے بتائے ہوئے اعمال کو اس طرح کریں گے جس طرح تو نے بتایا ہے۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، ہمیں ہماری عبادت کے طریقے سکھا۔ مناسک کہتے ہیں ان اعمال کو
جو مخصوص ہو، اللہ نے جیسے بتائے ہو ویسے ہی کرنے ہو۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی میں اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں لہذا آج میں ظہر کی 4 رکعت کے بجائے 5 پڑھوں گا، میں تو اللہ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ بلکہ وہ مناسک ہے، وہ عبادت کا طریقہ مخصوص ہے۔ 4 رکعت پڑھو گے تو اللہ کے حضور آپ کی محبت کا اظہار بھی ہو جائے گا۔ اسی لیے ہم حج کے وہ ارکان جو حج کے دوران، عمرے کے دوران کیے جاتے ہیں، انہیں ہم کہتے ہیں مناسک حج، یعنی وہ طریقے جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے حج اور عمرے میں کرنے کے لیے سکھائے ہیں امت کو۔ اس میں طواف بھی ہے، طواف کے کوئی 7 کے بجائے 10 چکر لگائے وہ طواف نہیں ہوگا، 7 ہی لگانے ہیں۔ تو اللہ سے دعا کر رہے ہیں اللہ اس کو قبول بھی کر، ہمیں اس طرح کا فرما بردار بنا دے کہ جس طرح تو نے عبادت کا ہمیں طریقہ بتایا ہے ہم وہی طریقہ اپنائیں۔ یہاں ہمیں ہماری اصلاح کے لیے یہ بات پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے جو طریقہ، جو سلیقہ اور جو وقت ہمیں بتایا ہے، عبادت اسی سلیقے، اسی طریقے سے، اسی وقت میں، اسی انداز میں کرنی چاہیے۔ اور ان عبادتوں میں دعا بھی ایک عبادت ہے۔ دعا عبادت کا نچوڑ ہے، نچوڑ خالص ہے۔ آپ کسی چیز کا عرق نکالیں، اس کو نچوڑ دیں تو اس کے اندر سے خالص چیز نکل آتی ہے۔ تو یہ دعا نچوڑ ہے۔ اب ہم دعا اپنے من مانے انداز میں، وظائف اپنے بنائے ہوئے ہوں کہ جی فلاں پریشانی آ گئی یہ وظیفہ پڑھیں، فلاں اولاد چاہیے آپ جو ہے نا اتنی دفعہ اس لفظ کا ورد کریں، اتنے منٹ تک کریں، یہ آپ کو کس نے بتایا؟ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن کریم میں ہر معاملے کی دعا بتا دی اور وہ مقبول دعائیں سکھا دی۔ تو اللہ سے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ جو طریقہ تو بتائے ہم اسی طریقے پر عمل کریں، ہمیں اس طرح کی توفیق دے۔ اور پھر آگے دعا کی ربنا وابعث فیہم، اے اللہ جب ہمیں وہ طریقے سکھا دے تو پھر ہماری اولاد میں ہی ایک رسول مبعوث کرنا۔ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا تذکرہ گزر چکا ہے، نافرمان قوم تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اللہ میری اولاد میں بنو اسماعیل میں ایک نبی مبعوث کر۔ آپ علیہ السلام کو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کے طور پر بھیجا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا قبول ہوئی تھی اور اللہ کے رسول کی بعثت ہوئی۔ وَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، ان میں رسول مبعوث فرما، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، جو انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے، ویزکیہم، اور ان لوگوں کا تزکیہ کرے۔ یہ لوگ جو شرک میں پڑے ہوئے ہیں، یہ لوگ جو بدعات میں پڑے ہوئے ہیں، یہ جو وہمی ہو چکے ہیں لوگ، یہ جو بدفالیاں لیتے ہیں، ایک دوسرے کو منحوس سمجھتے ہیں، اللہ تو ان کی اصلاح کے لیے، ان کے تزکیے کے لیے ایک رسول بھیج دے۔ نبی علیہ السلام نے بھی آ کر تزکیہ فرمایا۔ تزکیہ کسے کہتے ہیں؟ تزکیہ کہتے ہیں کسان جب فصل بوتا ہے تو فصل میں اس کیاری کے اندر کچھ جنگلی جڑی بوٹیاں اگاتی ہیں، وہ جنگلی جڑی بوٹیاں اس فصل کو نقصان دیتی ہیں، اسے بڑھنے نہیں دیتی، گروتھ نہیں ہو پاتی۔ تو وہ کسان کیا کرتا ہے، وہ اس کیاری میں سے اس جنگلی بوٹیوں کو نوچتا رہتا ہے، نکالتا رہتا ہے تاکہ یہ بڑی نہ ہو۔ زمین کی جو طاقت ہے وہ اصل فصل کو ملے، جنگلی بوٹیوں کو نہ ملے۔ تو انسان کی زندگی کے اندر جسے میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ جو جنگلی پن ہے، شرک کا، بدعت کا، جھوٹ کا، فریب کا، اور ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کا، ایک دوسرے سے نفرت کرنے کا، ایک دوسرے سے بغض و عداوت رکھنے کا، غرض کے بہت ساری کوتاہیاں جو انسان کے اندر ہے، تو تزکیہ یہ ہوتا ہے کہ ان کوتاہیوں کو دور کر دے تاکہ اس کی جو صحیح عبادت ہے اس میں کوئی خلل پیدا نہ ہو۔ کیونکہ انسان کے گناہ انسان کی نیکیوں کو کھاتے رہتے ہیں، حسد انسان کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ وہی بات، وہی مثال
کہ جس طرح جنگلی بوٹیاں وہ کھیت کی فصل کو خراب کرتی ہیں، ایسے ہی انسان کے گناہ انسان کی نیکیوں کو خراب کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی بعثت کا مقصد اور ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا کہ وَيُزَكِّيهِمْ، انہیں قرآن کی، انہیں حدیث کی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرے، ان کے عمل کا درست کرنے والا ایک رسول بھیج دے۔ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اس لیے کہ تو ہی غالب حکمت والا ہے، اپنی حکمتوں کو تو بہتر جانتا ہے، اپنی حکمتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے تو ان میں رسول بھیج دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا جو تیسرے نمبر پر رسول کی بعثت کی تھی وہ قبول کی، اور ساتھ میں مزید پچھلی دو دعائیں بھی وہ بھی قبول ہوئیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اور ان کی اولاد کو عبادت کے طریقے بتائے، حج کیسے کرنا ہے، زکوٰۃ کیسے دینی ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، شب و روز اپنی زندگی کے رب کی عبادت کرتے ہوئے کیسے گزارنے ہیں، یہ طریقے بھی بتا دیے، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے وہ دعا بھی قبول کی کہ اللہ ہمیں فرما بردار بنا دے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی امت میں جتنے مسلمان ہیں ان میں سے اکثریت اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہیں، رب کے کہے ہوئے کے مطابق عمل کرتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے مطابق وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، وہ امت مسلمہ ہیں۔ امت مسلمہ کے اندر ایک باریک حکمت یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا میری امت کے لوگوں کو فرما بردار بنا۔ لوگوں کے لیے عربی میں لفظ آتا ہے الناس، اردو میں بھی یہ لفظ آتا ہے، عوام الناس کو اطلاع دی جاتی ہے۔ یہ بھی نہیں کہا میری قوم کو، اس لیے کہ قوم بھی عام لفظ ہے، لیکن امت ایسے گروہ کو، ایسی جماعت کو کہتے ہیں جن کا مقصد ایک ہی ہو، اس لیے ہمیں امت مسلمہ کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لفظ امت سورہ قصص میں بھی ذکر کیا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے تھے تو مدین میں جب کنویں پر پہنچے پانی کی تلاش میں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً، اس کنویں پر ایک امت کو پایا۔ وہ پوری امت نہیں تھی، وہ چند لوگ تھے، لیکن ان کا مقصد ایک ہی تھا کہ پانی بھرنا ہے۔ تو امت مسلمہ کو امت اسی لیے کہتے ہیں کہ ان کا مقصد ایک ہی ہے، ایک اللہ کی عبادت، ایک پیغمبر کی رسالت کا اقرار، ایک قرآن کی تعلیم، ایک پیغمبر کی حدیث پر عمل، اور جتنے مقاصد ہیں وہ سب یکساں ہیں۔ تو اگر امت مسلمہ اپنے الگ الگ مقاصد میں لگی ہوئی ہے تو وہ امت نہیں ہے۔ امت کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے اس دعا میں ذکر کیا ہے کہ اللہ ہمیں ایسی امت بنا دے جس کا مقصد ایک ہی ہو اور ہم میں ایک رسول بھیج دے۔ تو ہمارے ساتھ بھی اگر کبھی یہ معاملہ درپیش ہو کہ ہمیں عبادت کا سلیقہ سیکھنا ہو تو اللہ سے توفیق مانگے، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اللہ ہمیں عبادت کے طریقے نہیں آتے، تو سکھا دے، تو ہمیں توفیق دے دے، تو ہمارا تزکیہ فرما دے، ہماری عبادتوں میں اخلاص پیدا فرما دے۔ تو جب ہم ان دعاؤں کے ذریعے رب کے حضور اپنی حاضری لگوائیں گے تو اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وعلیکم السلام، خیریت ہے؟